السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ کافی دنوں کے بعد آج نئی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں۔ ٹاپک ہے ہمارا معاہدہ بیع کا۔ تو اس میں گواہان کی جو اہمیت ہے نا اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے ہم۔ ایک تو پہلے تو بارش کی وجہ سے اور کچھ دوسری مصروفیات کی وجہ سے کافی بزی رہا ہوں اور ویڈیو نہیں بنا سکا۔ تو آج یہ کوشچن زیادہ اکٹھے ہوئے تھے، اور بھی ہیں اور بھی ٹاپکس ہیں، لیکن یہ زیادہ ضروری تھا کیونکہ زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کے اوپر جو ہے نا آج اس کے اوپر ایک چھوٹی سی ویڈیو جو ہے نا وہ بنا دی جائے کہ معاہدہ بیع جو ہے نا اس میں گواہان کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ گواہان حاشیہ ہوتے ہیں جو اصل میں جس وقت ہم کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں نا، کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ کسی کو بیانہ دے کے اس کا بیانہ لکھواتے ہیں، تو عام کانسیپٹ یہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ایک گواہ جو ہے نا وہ خریدار کا ہوتا ہے اور ایک جو بیچنے والا ہے اس کا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس وقت اگر رجسٹری نہیں ہوتی تو تکمیل معاہدہ کا کیس جو ہے نا وہ خریدار نے کرنا ہے، تو خریدار کو اپنے گواہ ضروری چاہیے ہوں گے۔ اور ویسے بھی خریدار جو ہے نا وہ پیمنٹ کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، تو اس میں دوسری پارٹی جو بیچنے والا ہے اس کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ اگر خریدار اپنے گواہ جو ہے نا اس میں رکھتا ہے۔ تو گواہ جو ہے نا دونوں وہ خریدار کے ہونے چاہیے، تاکہ وہ اگر وہ رجسٹری میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے کہ وہ جو سیلر ہے وہ رجسٹری نہیں کر کے دے رہا، تو گواہان جو ہے نا وہ وہاں پہ پیش ہو کے عدالت میں اس کو ثابت کر سکے۔ کیونکہ جس وقت تکمیل معاہدہ کا کیس ہونا ہے نا، تو اس وقت یہ مدعی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ثابت کرے، بیونڈ اینی ڈاؤٹ جو ہے نا اس کو ثابت کرے۔ دونوں گواہان کو جو ہے نا وہ پیش کرنا پڑتا ہے، دو گواہان مارجنل وٹنس ہوتے ہیں اور دونوں گواہان کو پیش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جو سکرائبر ہوتا ہے، جو لکھنے والا، اس کو پیش کرنا ضروری ہے، اسٹامپ فروش کا پیش کرنا، یعنی کہ وہ جس طریقے سے جتنے بھی اس میں انوالومنٹ ہوگی جن لوگوں کی، وہ سب کو پیش کرنا۔ اور جو گواہان جو مارجنل وٹنس ہیں جو وہ خریدار کے ہوں گے تو وہ خود پیش کر سکتے ہیں نا، اگر وہ خریدار کے نہیں ہوں گے تو کسی دوسرے کے ہوں گے تو وہ پھر جو ہے نا وہ بعد میں اس کو بلیک میلنگ کریں گے اور اس میں جو ہے نا وہ پرابلمز آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے چونکہ یہ ایک تکمیل معاہدہ کا ایک کیس ایسا کیس ہوتا ہے کہ جو بڑا مشکل سے ڈگری ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ مد نظر رکھنی پڑتی ہیں۔ اس میں پہلے آپ نے بقایا پیمنٹ بھی عدالت میں جمع کروانی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی جو دوسری چیزیں ہیں نا، جو کورٹ وٹنس ہیں ان کو بھی بلانا ہوتا ہے، ان کا خرچہ بھی جمع کروانا ہوتا ہے اور ان کے بیانات بھی کروانے ہوتے ہیں جن کو کورٹ کے تھرو بلایا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے مارجنل وٹنس دو پورے نہیں ہوں گے تو یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر دے گا۔ تو مارجنل وٹنس اپنے دو رکھیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی سیلر کا وٹنس رکھنا بھی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے بھی وٹنس ہوں تو ایک یا دو اس کے بھی رکھ لیں، لیکن اپنے دو لازمی رکھیں مارجنل وٹنس۔ خریدار کے دو وٹنس ہوں گے تو کل کلاں کو اگر کسی دعوے میں اس اقرار نامے کو ثابت کرنا پڑے گا تو وہ ایزی ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ دوسرا سیلر کے وٹنس کو بدریہ کورٹ اگر آپ بلاتے ہیں اور وہ آگے بیان ہی کوئی اور دے جاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے نا وہ پرابلمز ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ جرا میں اس کو منا لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ بھی بنا سکے تو پھر وہ پرابلم ہوگی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جس وقت بھی اقرار نامہ کریں تو اپنے گواہان دو لازمی رکھیں اس میں۔ شکریہ۔